نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلط ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا، کسی کے قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا، جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاصد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرکین کے کفار و مشرکین کے قاصد آتے تھے لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جوش جہاد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کل ملا کر 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ جنگ موتا کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے بظاہر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سفید رنگ کا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کا قتل ہوا ہے، وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ اگر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو سارے مسلمان جسے منتخب کر لیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ سپہ سالار ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو بتائیں اور رخصت فرمایا۔ جب یہ لشکر مدینے سے جا رہا تھا تو ایک عجیب سا منظر تھا، مدینہ طیبہ کے بچے جوان سب باہر آئے تھے اور سارے مسلمان جو مدینے کے تھے ان کو جو رخصت کر رہے تھے سبوں کے لب پر یہی تھا، خدا تمہیں سلامت لائے، خدا تمہیں سلامت لائے۔ یہ 3000 لشکریوں کا ایک جم غفیر جو روم کی طرف نکلا